نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر دس بیداری کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان شاجم حضور، شہزادہ غازی ملت، شہزادہ غازی ملت، شہزادہ غازی ملت، خانوادہ شہریہ، خانوادہ شہریہ، نعرہ تکبیر. اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام، اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانقاہ شہریہ پیلی بھیت شریف میں یہ فقیر حاضر ہوا تھا، اور اس کے بعد سے اس خانوادے کی خرد و کلا، مریدین، محبین، ان سب کی محبتوں کا خراج بہت وصول کیا. مگر سچی بات یہ ہے کہ اگر میں بہیڑی شریف نہ آتا تو اس خانوادے کا جو چراغ یہاں منور و مجلہ ہے، اور حضور سرکار سیدنا تاج الاسفیہ کے نام نامی اس میں گرامی سے ان کی ذات سے منسوب ہے، اس فیض کو میں نہ دیکھ پاتا. میں جانتا ہوں جگہ تنگ ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ بیٹھ کے ایٹھے ہیں، کچھ کھڑے ہیں اور کچھ اپنے کھڑے ہونے پہ اڑے ہیں، اور مجھے ایسا بیچ میں پھنسا دیا گیا ہے، نہ میں ادھر دیکھ پا رہا ہوں نہ میں ادھر دیکھ پا رہا ہوں. تو ہمارے میاں کی محبت، انہوں نے کہا بیٹھ جائیے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. بالکل اب تو جی لگا کہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین. اس کے بعد وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بھی کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، کیونکہ کافی تھکا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ صرف میری ذات تھکی رہے، میری بات نہ تھکی رہے. ایک نسبتی غزل ہے، نسبتی کلام ہے، اس کی فرمائش ہے، اور کیونکہ یہ خانقاہ میں نہیں بلکہ خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اس لیے اسی نسبتی کلام کے ذریعے میں آپ سب کی سماعتوں کی دہلیز کو دستک دوں گا، اور انشاءاللہ جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی میں سنوں. میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا سنو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں بلکہ سنت والوں کا جلسہ. یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ کی محبت کی چھاؤں، یعنی آپ کے اس تاریخ ساز خوبصورت گاؤں میں شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ایک روایتی انداز نعت خوانی کا ہمارے جلسوں میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر، لیکن خانقاہ والوں کے دلوں سے بالکل سٹ کر میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں. پسند آ جائے تو دعا دیجیے، ٹھیک ہے؟ پیلی بھیت شریف میں سرکار کی بارگاہ میں سنایا تھا، اب سرکار اچھے میاں کو سنا رہا ہے، تو پھر جی لگا کہ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مست ہو گیا رخ
جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کلام میں نے اپنے مرشد گرامی، اپنے پیر و مرشد حضور مخدوم المشائخ پروردہ چہار محبوبہ تاجدار اہل سنت علامہ مفتی ابو المسعود سید محمد مختار اشرف سجادہ نشین سرکار کلا رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں کہا ہے۔ تو میں نے اپنے پیر کے تصور میں کہا ہے، آپ لوگ اپنے اپنے پیر کے تصور میں سنیں۔ انشاءاللہ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر، میں مست ہو گیا رخ، میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دے کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دے کر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دے کر، کیا بات ہے، مستانہ دے کر۔ برسات کے موسم آپ نے چراغ دیکھے ہوں گے، جب چلتا ہے برسات میں تو پروانے جو ہیں کیڑے اس کے دائیں بائیں طواف کرتے ہیں، دیکھا ہے؟ بس اسی کو دیکھ کے میں نے یہ کہا تھا کہ جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا ہے یار کا جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، ارے اطراف شمع گھومتا پروانہ دے کر، پروانہ کیا بات ہے، واہ واہ، اطراف شمع گھومتا پروانہ دے کر، پروانہ دے کر۔ یا رسول اللہ، یا غوث، یا زندہ باد۔ اطراف شمع گھومتا پروانہ دے کر، پروانہ دے کر۔ یاد رکھیے گا علماء بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کی روٹی تو کھائی لیکن خانقاہ کا دلیا نہیں کھایا، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کی روٹی بھی کھائی ہے، خانقاہ کا دلیا بھی کھایا۔ ان کے سامنے کچھ بھی پڑھنے میں الجھن نہیں ہوتی، لیکن بیچارے جو صرف مدرسے سے آتے ہیں اور خانقاہ کی زیارت سے محروم رہتے ہیں، وہ ذرا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بات ایسی ہوتی ہے کہ انہیں بڑی کھل کے سمجھانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ بالکل نئے نئے فارغ ہو کے میرے پاس آئے اور مجھ سے ملے، اور ملنے کے بعد کیا ہوا، شعر سمجھ میں آ جائے تو دعا دیجیے۔ توجہ چاہوں گا کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے ہوئے، عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، دیوانے دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، مجھے دیوانہ دیکھ، دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیکھ۔
میں مست ہو گیا. اچھا میرا بھی یہ جو شعر سنانے جا رہا ہوں اس کے پیچھے قصہ کیا ہے. میری عمر تقریباً 15 سال کی تھی. اس وقت میں نے قرآن پاک مصلی پہ سنایا تھا کچوچا شریف کی جامع مسجد، اور میرے پیچھے 3 صف صرف مشائخ خانواد شرفیہ کی. کوئی شیخ الاسلام، کوئی شیخ اعظم قاضی المشائخ. مجھے نہ موش نہ داڑھی، بس عمر سے میں 16 میں لگ گیا تھا اور حافظ ہو چکا تھا. اور آج ان حفاظ کو دیکھ کے میں کہوں گا گھوراؤں میں بھی آپ ہی کی برادری کا ہوں. تو عید کے دن حضرت سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ اپنی خلوت میں تھے، کیونکہ پورا خانوادہ تو ان کا مرید ہے، تو سب ان کو نظر پیش کر رہے تھے، عیدی دے رہے تھے. میں کیا پیش کرتا؟ جب میں پہنچا تو حضرت نے مجھے سینے سے لگا کہ خود عیدی پیش کر. اس منظر کو میں نے 2 مصرے میں کس طرح تھوڑا سا رنگ کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ جس طرح کے کلام سننے کی آپ لوگوں کی عادتیں ہیں اس سے ہٹ کے ہے، لیکن پھر بھی توجہ سے سنیے گا تو مزہ آئے گا. کہ مستوں کے ازدحام میں پیر موغان بھی، مستوں کے ازدحام میں پیر موغان بھی، مستوں کے کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے کر. آئیے شعر کی ملاحظہ فرما لیں زندگی کے ساتھ. جی عطا فرمائے. مقام عشق کا شعر شادی آپ کو سمجھ میں آ جائے. عشق کی بات، دنیا امام حسین کی نماز کو دیکھ رہی ہے اور نماز حسین کو دیکھ رہی ہے، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہی بلکہ دیکھ کر اش اش کر رہی ہے، بلائیں لے رہی ہے. توجہ چاہوں گا، مقام عشق کی بات ہے کہ لینے لگی نماز بلائیں حسین کی، لینے لگی نماز بلائے حسین کی. بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دے کر، کٹ جانا دے کر، بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دے کر، کٹ جانا دے کر. اور تمام مریدوں کو، تمام مریدین جو اس خانوادے سے، اس سلسلے سے، اس خانقاہ سے جڑے ہیں، انہیں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. پوری شان ارادت کے ساتھ آپ کو سننا ہے تو مزہ آئے گا. لحد کہتے ہیں قبر کی گہرائی جس میں میت کو لٹایا جائے. توجہ رہے کہ آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لحد میں پیر نے، آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے کر. کیا بات ہے. اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے کر. آئیے یہ بھی بڑا حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کو کہنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں توجہ کہ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی
روشن کے واسطے وہ مسکرا اٹھے میرا نظرانہ دے کر. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، بہت خوب، زندہ باد، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سمجھ رہے ہیں خالی یہی سمجھ رہے ہیں. وہ مسکرا اٹھے میرا نظرانہ دے یہ شعر بھی سماعت کر لیں. جنہیں اپنے پیر کی شکلیں یاد ہیں، پیر دنیا میں نہیں ہے، دھندلی دھندلی یادیں، میں انہیں نظر کر رہا ہوں. تڑپتا ہوا مرید کس تڑپ سے کرے 15-20 بار ہو چکا. میں گردن گھما گھما کے دیکھ رہا ہوں، تم لوگوں کا ساؤنڈ کمی نہیں ہے. بیٹا بات مان لیے، بڑھیا بڑھیا. یہ عادت تو عورتوں کی ہے، اپنے مردوں میں کب سے ہو گئی. شعر سن توجہ ہے نا اس شعر کو دیکھیں زندگی کے ساتھ کہ اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس. اب زندگی کو موت کا، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس. میں تھک گیا روئے جا بانا دے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. یہ چہرے پہ جو حجاب ہے اسے دیکھ کے میں تھک گیا. اے میرے پیر مجھے اپنے پاس بلا لیا. میں تھک گیا روئے جا بانا دے حجاب. آخری شعر آپ کی خاطر، آخری شعر، اور یہ خالص غزل، یعنی اللہ رب العزت نے جو حضور سرکار قرار رحمۃ اللہ علیہ کو جو حسن صوری، حسن معنوی جو عطا کیا تھا. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کے 5 کانٹیننٹ میں جا چکا ہوں، جاتا ہوں. میں نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا. آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بمبئی سے پشپک ایکسپریس سے لکھنؤ ریلوے اسٹیشن سے اترے تو جتنے غیر مسلم کلی تھے چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا اور کہا جب پوتے کا یہ عالم ہے تو دادا کا. وہ حضور مخدوم المشائخ کا جو چہرہ تھا، حضرت کاکل رکھتے تھے، زلفیں رکھتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے اپنے بچپن کہ عید کی نماز ہو رہی تھی جوجو شریف میں، اور بغل میں ایک پنکھا چل رہا تھا. حضرت مصلی پہ بیٹھے تھے اور آپ کی کاکل جو ہے وہ زلفیں اڑ اڑ کے آپ کے چہرے پہ آ رہی تھی. میرے والد صاحب بھی سامنے بیٹھے تھے، بس وہ اپنے پیر کی بھلائیں لے رہے تھے. وہ منظر بڑا دلکش تھا. اسی منظر کو ذہن میں رکھ کے میں نے یہ آخری شعر کہا ہے کہ حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے. حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے. حوروں نے اپنے ہوش، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے. زلفوں کا رخ پہ یار کی پل کھانا دے، پل کھانا دے. زلفوں کا رخ پہ یار کی پل کھانا دے، پل کھانا دے. ایک تو ویسے ہی آواز اوپر چھن چھن بھی لگا وہ بند بند تو ویسی اس ہال میں آواز وہ جھنجھنا بنا. آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں. تیار ہیں کہ معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور. معراج ہو گئی میری، معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور.
خانہ دیکھ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ جانا نہ دیکھ. جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ولمب چل رہا ہے. تو میں سمے کو میک اپ کروں گا, آپ باتوں کو پک اپ کیجیے گا. انشاءاللہ رات بھی ڈھلتی رہے گی اور بات بھی چلتی رہے گی. قرآن مقدس کا چوتھا پارہ اور اس کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف. یقین جانے اگر آپ نے ترجمے کو کیچ کر لیا تو کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک چٹپٹی بات کہوں, جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. میری عادت ہے میں شیرنی دیکھ کے فاتحہ کرتا ہوں, کیونکہ رات کا مولوی ضرور ہوں مگر دن کا پیر بھی, اور ہر سمجھدار پیر یہی کرتا ہے. تو میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کتنی شیرنی لے کے بیٹھے ہو. جیسا آپ سنو گے ویسے ہی سنو. اللہ پاک کا ارشاد ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو تمام امتوں جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے, کیونکہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے, برائیوں سے روکتے ہو اور ایک وحدہ لا شریک پر ایمان مانتے ہو. You are the greatest ummah than all. لاجواب امت ہو, بے مثال امت ہو, شاندار امت ہو, میچلس امت ہو. الحمدللہ یہ اہل سنت کا مجمع ہے, اور ہر سنی جو ہے وہ کسی نہ کسی بے سہارا نہیں ہوتا, کسی نہ کسی سہارے کو تھامے ہوئے رہتا ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایمانداری سے بتائیے گا, اگر آپ کے پیر صاحب آپ کی تعریف کرتے کیا حال ہوگا. میں سمجھتا ہوں اگر ہاضمہ اچھا ہوگا تو کہیں گے الحمدللہ, اور ذرا بھی گڑبڑ سڑبڑ ہوا تو پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو بتائیں گے پیر صاحب آئے تھے میری تعریف کی, اب تو سمجھو میں کچھ ہوں. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے, منو ویگیانک روپ سے, نفسیاتی طور پہ الا ماشاءاللہ, مگر انسان بڑا تعریف پسند ہوتا ہے. دادا پیر آ کے تعریف کر دے, ارے تب تو پورے بہیڑی میں شور مچا جائے کہ دادا پیر نے میری تعریف کی. بہت سارے یہاں شاگرد حضرت حافظ و قاری یعقوب علیہ الرحمہ کے ہیں. سچ بتانا, اگر کسی کے خواب میں حافظ صاحب قاری صاحب آ کر کے تعریف کر دیں, پکڑ پکڑ کے ایک کو بتاؤ گے کہ نہیں, یہ نفسیات ہے. مگر سچی بات یہ ہے کہ جب بڑا اپنے چھوٹے کی تعریف کر دیتا تو پھر چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا, وہ بھی بڑا بن جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بھی بڑا بن جاتا. یہی راز کہ جب تک نظر کا تیر نہ چلا, زبان پیر سے لفظ نہ نکلا تھا تعریف کا, دنیا اپنے حساب سے سمجھتی تھی. مگر جب شیخ نے نظر کی اور فیضان پیلی بھیت کو بہیڑی میں عام کیا تو تاج الاسفیاء ہو گئے. سچوں کے سچے اچھوں میں اچھے ہو گئے. کیونکہ تعریف
کرنے والا بڑا ہے. واہ واہ واہ. جب تک تعریف نہ ہوئی لوگ اپنے حساب سے کوئی بڑے مولانا صاحب کہتا تھا, کوئی بڑے مولوی صاحب کہتا تھا, کوئی بڑے مفتی صاحب کہتا تھا. لوگ جانتے نہیں تھے, پہچانتے نہیں تھے. لیکن خاتم الاکابر شاہ آل رسول احمدی مارہ روی نے تعریف کر دی تو احمد رضا سنیوں کے امام ہو گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. فیضان سلطان الہند خواجہ غریب نواز, فیضان خاتم الاکابر, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی خانوادہ شیریہ, خانوادہ اشرفیہ, حضور نورانی میاں صاحب قبلہ, جشن دستار بندی, دارالعلوم رضائے مصطفیٰ. جب تک نظر کا تیر نہ چلا تعریف نہ ہوئی. جب تک کوئی انہیں مجدد فی شریعت کہتا تھا, کوئی انہیں متصوف کہتا تھا, کوئی انہیں بہت بڑا امام کہتا تھا, صوفی کہتا تھا. لیکن خواجہ باقی باللہ نے جب اپنی نظر کیمیا اثر کو ڈالا تو احمد فاروقی صرف سرہندی نہیں بلکہ مجدد الفسانی امام ربانی بن کے. واہ 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 واہ. زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ واہ. بالکل نہیں شروع ہوئی. ہم سنی ہیں, ہم اوپر سے نیچے نہیں, نیچے سے اوپر جاتے ہیں. وہی کوشش کر رہا ہوں ایمانداری سے بتانا. اگر کسی کی تعریف, کسی خوش نصیب کی تعریف غریب نواز کرتے اندازہ لگا پاؤ گے کون خواجاؤں کے خواجہ, راجاؤں کے راجا, ولیوں کے مہاراجا, سلطان الہند عطائے رسول فرزند بطول باغ ولایت کے شگفتہ پھول, سرتابہ قدم آل رسول ولی ہندوستہ خواجہ معین الدین. تاریخ گواہ کہ صرف سینے سے لگایا تو قطب الدین قطب الاقطاب ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو فرید الدین گنج شکر ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو نظام الدین محبوب الہی ہو گئے. علاؤ الدین مجدد سلسلہ چشتیہ ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو نصیر الدین دہلی کا چراغ بن گئے. انہوں نے تعریف کی تو سراج الدین آئین ہند ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو علاؤ الحق گنج نبات بن گئے. اور جب انہوں نے تعریف کی تو اشرف جہانگیر غوث العالم ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد. اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا ایمانداری سے, اگر کسی کی تعریف غوث پاک کر دیں, ہائے 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 ہائے, کون پیر پیرا میر میرا, شاہ جینا, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, قطب سمدانی, شاہباز لامکانی, جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی. اے بہیڑی کے غیور مسلمانوں, میں عزت رب کعبہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر میرا دادا پیر غوث اعظم دستگیر تاریخ تو بڑی بات, اگر اپنا قدم ولایت کسی بندے کے کاندھے پہ رکھ دیں تو اس پر بھی ولایت ناز کرنے. بے شک بے شک. زندہ باد, زندہ باد. بے شک بے شک. آئے ہائے ہائے. پھر اگر کسی خوش نصیب کی تعریف مولا علی کر دیں, میں نے کہا نا ہم سنی ہیں, نیچے سے اوپر جاتے ہیں, تو وہی کر دیں. مولا علی وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی, خیبر شکن شاہ زمن, آفتاب نبوت کی دلکش کرن, ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ. ارے مدینہ کی بہاریں گواہ ہیں دوستو. مولا علی نے, توجہ رہے, مولا علی نے اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ
بٹھایا تو امامت ناز کرنے لگی اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت ناز کرنے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پھر اگر کسی خوش نصیب کی تعریف اللہ اکبر نبی فرماتے ہیں. وہ نبی ربنا یا مولانا وجعلنا منہم جن کے در کے گدا ہیں سبھی راحت قلب و سینہ کہہ دو سبحان اللہ. سرکار مدینہ رحمت و نور کا خزینہ علم و حکمت کا گنجینہ ارے خوشبودار جن کا ہو پسینہ جناب نوح کا سفینہ جن کے نام پہ ہم سب کا مرنا ہم سب کا جینا یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف تو بڑی بات حدیث کے الفاظ گواہ توجہ گواہ ہے کہ نبی نے صرف مسکرا کر دیکھا تھا ابو بکر پر صداقت ناز کرنے لگا. جناب عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت ناز کرنے لگی. حضرت عثمان کو داماد بنایا تو سخاوت ناز کرنے لگی اور مولا علی کو امت کا مولا بنایا تو ولایت ناز کرنے لگی. مگر اے شمع نبوت کے پروانوں میں آپ کی بات کرتا اسٹیج پبلک نیچے اوپر سب چچا بچہ سب کی بات کرتا اے مصطفیٰ جان رحمت کے جانی ساروں اے نبی کے نام پہ اپنا تن من دھن سب قربان کرنے والے اے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والے. بہت دھیرے بولنے لگتا ہے بالکل آسان کہنا پڑے گا. چل نہیں کرتا ہوں اے مصطفیٰ کی امت اجابت اور آسان کر دوں چلیے وہ بھی کر دیتا ہوں اہل سنت والجماعت. آپ کہیں تو میں اس سے بھی زیادہ آسان کر سکتا ہوں اے سنیوں. اب اس سے زیادہ نہیں کر پاؤں گا چاہے سمجھو یا نہیں سمجھو. اے سنیوں اے خوش بختوں توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو اے اچھی قسمت والوں اے اچھے بھاگیہ والوں اے اچھی تقدیر والوں تم سب اپنے اوپر جتنا فخر کرو کم جتنا پراؤڈ کرو کم جتنا گرو کرو کم ہے. کیونکہ تمہاری تعریف صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت فیضان سلطان الہند خواجہ غریب نواز فیضان مخدوم اشرف. بندوں ہی نے نہیں مولا نے کی یعنی ملا کی تعریف اور مولا کی تعریف اور کیا کہہ کے تعریف کی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے. اپنے گرے بھن میں جھانکو مسلسل just try to find out yourself. پہچانا یہ اوپر کو چلا کسی ایک سمجھدار آدمی کو اوپر ایسا لگ رہا ہے ہم چڑیا گھر میں بیٹھے. توجہ ہے آپ ایک مرتبہ کسی جگہ پہ جھوٹوں کا مقابلہ ہوا تھا. حالانکہ اگر آج جھوٹوں کا ہوتا تو سب سے بڑا جھوٹا پکڑا جاتا نہیں پہنچ پائے نہ پہنچو اچھا پکڑا جاتا کون ہے. لیکن ایک مرتبہ ہوا تھا جھوٹوں کا مقابلہ. فرسٹ پرائز معلوم ہے کس جھوٹے کو ملا تھا. اسے ملا تھا جس نے یہ جھوٹ بولا کہ میں ایک جگہ گیا 10-15 عورتیں بیٹھی تھی اور چپ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے. خواتین اہل سنت ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ سننے آئی ہیں تو سنیں کچھ لے کے جائیں گے. جی پیچھے کچھ بچیاں ہیں شاید یا کچھ اور لوگ ہیں تو جو لوگ بھی ہیں سننے آئے ہیں کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ خاموشی سے سنیے. اپنے بچوں کو خاموش کریں گے. بچوں
کو بھی خاموش رکھیے. آئیے تم بہترین امت اپنے گریبان میں جھانکو. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو ڈپریشن میں چلے جاؤ. صرف صبح سے لے کے شام تک، سورج نکلنے سے لے کے سورج ڈوبنے تک کتنا گڑبڑ سڑبڑ کرتے ہو، کتنا الٹا سیدھا کرتے ہو، اسے یاد کرو اور محسوس کرو اور بتاؤ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولیے بالکل نہیں. Would you believe that you are the greatest follower? No, never. نہیں. فجر کے وقت چادر تانے سو رہے، ظہر کے وقت مارکیٹ میں گھوم رہے، عصر کے وقت کرکٹ کھیل رہے، مغرب کے وقت کسی چائے خانے میں بیٹھے، عشاء کے وقت دوستوں کے ساتھ گپیں مار رہے ہیں. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولو. بالکل نہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب ہم پیسہ کماتے ہیں تو اتنا بھی نہیں سوچتے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. پیسہ ہو چاہے جیسا، یہی کرائیٹیریا ہمارا، یہی لائف اسٹائل ہے. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بالکل. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اب کیونکہ لوگوں نے، ایک صاحب تو کہنے لگے حضرت جو تقریر آپ نے وہاں کی تھی وہی دوہرا دیجیے. میں نے کہا وہ تو میں کر ہی نہیں پاؤں گا. ہاں کچھ باتیں میں جو وہاں پسند آئی تھی مجھے وہ لاتا ہوں میں، بس اسی پر کرسی کو آگے بڑھاتا ہوں. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے زندگی کے ساتھ. بدقسمتی سے ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں، نام کے مسلمان. ہم میں سے اکثر مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے. جی سچائی. ارے بڑے افسوس کی بات ہے یار، یہ کیا ہے؟ اوپر کافی جا رہی ہے، کیا جا رہی ہے؟ بند کر دو یہ. ارے کافی بہت کافی ہو چکی ہے، اب معافی کافی کے لیے ہے نا. تھوڑی سی تلافی کر لو تو اچھا. آئیے محبت کے ساتھ. اصل میں جو ہال میں جلسہ ہوتا تو یہ ہوتا ہے، ہال کا حال اچھا نہیں ہے تو پوری توجہ سے انشاءاللہ اگلی بار کھلے میدان میں ہوگا تو یہ چو 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 نہیں ہوگا انشاءاللہ. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان. اور کوئی خاص بات ہمارے اندر نہیں. ہم میں سے اکثر صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ان کا نام ان کے ماں باپ نے اردو میں رکھا، فارسی میں رکھا، عربی میں رکھا، ہندی میں نہیں رکھا. حالانکہ ہندی میں بھی رکھ سکتے تھے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. اکثر مسلمانوں کا ہمارے یہ حال ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں. یہ پھول نہیں، بہت بڑی پھول ہے. بعد میں بہت بڑی. ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں تو بس سب کچھ. ہم ٹوپیاں پہنتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، اور خیر اب تو پہنتے کم ہیں، پہناتے زیادہ ہیں. وہ بمبئی کی زبان میں جب کوئی کسی کو الو بنا دے، آج میں نے اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، اتنوں کو پہنا دی. یہ ہماری لائف اسٹائل ہے. برا مت مانیے گا، لیکن اگر کوئی ایک پہچان اگر پوچھی جائے جو سارے مسلمانوں میں کامن ہو، ظاہری طور پہ تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے. خطرہ اس کے علاوہ کوئی ظاہری پہچان آج ہمارے پاس آئی نہیں. سوچو انہی چیزوں کو دیکھ کر اور ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر میرے بڑے ابو، میرے تایا حضور قبلہ عالم امام و حمام شیخ الاسلام علامہ
میں پاسے شریعت نہ خوف خدا. وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. جس میں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، اس کا مرنا کیا مرنا، اس کا جینا کیا جینا. اگر مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ آج فلسطین میں اتنے مارے گئے، عراق میں اتنے مارے گئے، یہ مسلمان نہیں ہیں. اکثر ان میں سے مسلمانوں کی فوٹو کاپی مٹائی جا رہی ہے. We look like a Muslim. ہم مسلمان کی طرح دکھتے ہیں. اگر ہم مسلمان ہوتے تو نبی کے جلسے میں چوچو چوچو نہ کرتے، ایک دوسرے سے بات نہ کرتے، کیونکہ یہاں ہم سبھی کے لیے نہیں، صرف نبی کے لیے آیا. لیکن ہم ایسے ہی مسلمان ہیں تو کیا کریں؟ ہم جانتے ہیں جن چہروں کو دیکھ کر ہمیں خیر امت کا تاج پہنایا. صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہمارے درمیان نہیں. ہم تو بڑے گئے گزرے لوگ، گنہگاری کے دلدل میں دھسے ہوئے، رات دن شراب کباب اور شباب میں گزارنے والے ہم لوگ. صبح و شام نماز روزہ چھوڑ کر موبائل پر چیٹنگ کرنا، سرفنگ کرنا، مکھی مارنے والی قوم. چند پیسے پا کر عیاشیوں میں گوانے والی نوجوان نسل. دلی بمبئی کیا چلے گئے، چند پیسے کیا آ گئے، اپنے ماں باپ کی توہین کرنے والی یہ نسل. تیری شادی ہوئی اور تیری زندگی میں ایک نئی نویلی دلہن کیا آئی، تیرا مزاج بدل گیا. کسی دلہن کی کم بخت مسکان کے سامنے اپنے ماں باپ کو دھکے مارنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے تم نے سوچا کہ تیری بیوی نے تجھے تب پیار کیا جب کھلانے کے لیے تیرے پاس روٹی تھی، تب پیار کیا جب پہنانے کے لیے کپڑے تھے، تب پیار کیا جب ٹھہرانے کے لیے مکان تھا، تب پیار کیا جب اسے راضی رکھنے کے لیے تیرے جسم میں طاقت تھی، تب اس نے پیار کیا. لیکن تیری ماں، ارے ماں نے تو اس وقت بھی تجھے نہیں چھوڑا جب تو اتنا کمزور تھا کہ دودھ کا فیڈر بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتا تھا. کیا بات ہے، کیا ہو گیا تم کو یار؟ کہاں چلے گئے؟ کس جگہ پھنس گئے؟ کس جائے کے لوگ؟ تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ خود کو دھوکہ دیتے ہو اور خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو. اپنے کردار و عمل کو سنبھال لو مسلمان. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک وضاحت اور کروں تاکہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا، آپ سب نے سنا ہے؟ اچھا، جنہوں نے سنا ہے صرف وہی ہاتھ اٹھائیں. 17 18 24 25 اچھا 25 30 لوگ کے آس پاس ہیں جنہوں نے. ویسے بھی کوئی سننے والا نام بھی نہیں ہے. اچھا، خلافت بنی امیہ کے زمانے میں یہ بصرہ کا حاکم تھا اور اتنا ظالم تھا کہ صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے ہوئے تھے. حجاج بن یوسف معلوم ہے؟ توجہ. جس گرو نے اسے راجنیتی سکھائی تھی اسی کو سائیڈ میں بٹھا کے ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا. ایسا تھا حجاج بن یوسف. گرو جی کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا، چاندی اور سونے کی جو اشرفیاں چلتی تھی، جیسے یہ کرسی پہ بیٹھا اس نے سکوں کو گلا کر آگ میں بالکل گلا کر، آج کی بھاشا میں کہیں تو ڈیمونیٹائز کر کے، نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلا. اتنا ظالم. اس زمانے میں سب سے بڑا میڈیا جو ہے وہ آج بھی اگر مسلمان صحیح استعمال کریں تو دنیا کا سب سے بڑا میڈیا جمعہ کا دن ہے. سوشل میڈیا بھی کمر توڑ دیتا ہے، جمعہ اتنا بڑا میڈیا ہے. اسی لیے تو ہر جمعہ کے دن ان کے کان کھڑے رہتے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے. اتنا بڑا میڈیا ہے لیکن مسلمان اس میڈیا کا صحیح استعمال نہیں. آپ آپس میں ائمہ ہی میں اتحاد نہیں ہے کہ ایک بات میں بھی
سسٹم کو اس نے گودی میڈیا بنا دیا تھا، اور اگر کوئی متقی پرہیزگار امام اس کے خلاف بول دے تو حکومت کی ایجنسیز اس کے خلاف لگا کر اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈیٹین کر دیا جاتا تھا۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے؟ نہیں جانا چاہیے تاکہ سمجھو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، آپ کیچ کر رہے ہیں۔ آئیے تو حجاج بن یوسف کی بات، کتنا ظالم اور کرو شاشن، خون اور موت پر تو وہ راجنیتی کرتا تھا۔ ایک مرید آیا حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ، عرض کیا حضور یہ اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا؟ یہ اتنا ہم پر ظلم کرتا ہے، اتنا ستم کرتا ہے، ہمیں 2 نمبر کا شہری بنائے ہوئے، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ تو بحیری والوں جواب سنو سلطان الاولیاء کا۔ خواجہ حسن بصری جلال میں کہتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ Allah subhanahu wa ta'ala brought him upon us because we have done sins and evils. ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے حجاج کو کرسی پہ بٹھایا ہے۔ ذرا سوچو مسلمان، توجہ چاہوں گا، آج سے تقریباً 14.25 یا 1400 سال پہلے جو بھی مٹھی بھر گنہگار تھے، مٹھی بھر، ان کو دیکھ کر اللہ نے حجاج کو کرسی پہ بٹھایا۔ آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ حلال اور حرام کا فرق بھولنے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ صبح و شام جھوٹ، دھوکہ اور فراڈ کرنے والے لوگوں کو دیکھتے تو کیا کرتے ہیں؟ اب اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہارے مول ادھیکاروں کو کا ہنن ہو رہا ہے، انہیں چھینا جا رہا ہے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ غلط رویہ ہے، so you don't have a right to ask، تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر پورے سیناریوں کو بدلنا تو بس رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، آنسوؤں کا زمزم بہا دو۔ میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر 2 بوند ندامت کے آنسو بہا دیے تو قیامت کے دن رحمتوں کا دریا بن جائے۔ بے شک زندہ باد، واہ 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 واہ۔ ہمارا حال تو یہی ہے، ہم تو ایسے ہی بس اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جن چہروں کو دیکھ کے ہمیں خیر امت کہا، ایسا چہرہ اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ وہ مقدس جماعت جسے ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں، جن کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ صحابہ جنہیں کہا رب نے اولئک هم الراشدون، وہ مقدس جماعت صحابہ لقد رضی اللہ کی تعلیف جنہیں عطا کی گئی، وہ جماعت صحابہ جن کو کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ جماعت جن کے لیے کہا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ارے وہ جماعت صحابہ جن کے لیے مصطفیٰ فرمائے اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، جن کے لیے آقا فرمائے اقتدوا بالدین من بعدی ابو بکر و عمر، جن کے لیے مصطفیٰ فرمائے واللہ واللہ فی اصحابی جو کلہم عدول ہوں۔ اتنی مقدس جماعت جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا، ارے وہ صحابہ جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی، ہم ان کی طرح مسلمان نہیں ہیں۔ وہ مسلمان ارے جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کی ایوان میں زلزلے آ جاتے تھے، جنہوں نے روما کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا، وہ صحابہ جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ دے، جن کے نام سے رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جائے، ارے جو میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دے کہ اے لوگوں
वफादारी और है जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, नारे गौसियत, फैजान हुजूर मखदूम अशरफ। कितनी मुकद्दस जमात। अरे यार जो हुजूर के, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दें। आए जो मुस्तफा जान रहमत के लिए अपना तन मन धन लुटा दे। अरे एक इशारा पाकर जो मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ले, नबी के लिए किसी की न सुने वो जमात। अरे जिन्होंने दरिया, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। वो मुकद्दस जमात। अरे जिन्होंने सदाए अर्रहील लबे मुस्तफा से सुना तो अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तर अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारज़ार में कूद के अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी। वो मुकद्दस जमात। अरे जिन्होंने साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक की तरफ रुख किया और सामने दरियाए दिजला की लहरें आई, उफान मारती लहरें, तो न उन्होंने आव देखा न उन्होंने ताव देखा, बल्कि फरते इस्तिशहाद में अपने घोड़ों को दरियाए दिजला के हवाले कर दिया। और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जरा ख्याल करके चले, ये थी वो जमात जिन्हें देख के कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी खराब थी और सरकश थी, चालबाज थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो हजरत नूह की नाव में, उनकी कश्ती में बैठे थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी अच्छी उम्मत नहीं कहा। इसको जरा बारीक ज़हन से सुनिए। मैं मानता हूं कि हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत कोई आइडियल नहीं थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो जनाबे दाऊद के लहन पे रक्स करते थे। कुछ तो थे जो हजरत सुलेमान। नारे तकबीर, हाथों को लहराकर दस बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश्शरिया, फैजाने शाजिमे हुजूर, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, खानवादे शेरिया, खानवादे शेरिया, नारे तकबीर। दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं तस्वीर का बड़ी तेजी से एक दूसरा रुख भी बयान किया, ऐसा ना हो कि वो बात रह जाए तो खुद मुझे मजा नहीं। आपने सुना होगा उलमा से, मशाइख से, अइम्मा मसाजिद से, सबसे सुना होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अज़ाब आया। सुना ना? सबने सुना। किसी पे हल्का आया, किसी पे दरमियाना आया, और किसी पे तो ऐसा आया कि खुद भी गए, पूरी दुनिया ले गए। जुर्म तो उनके मुख्तलिफ थे, कई थे, लेकिन एक जुर्म कॉमन था सब में, और वो ये था कि दे यूज्ड टू अब्यूज देयर प्रॉफिट। वो अपने नबियों की तौहीन करते थे, बुराई करते थे, अल्लाह का अज़ाब आ जाता था। तफसील में जाने का मौका नहीं। कौमे नूह ने अपने नबी से कहा, मा नरा का इल्ला बशरन मिसलना, ऐ नूह हम तुम्हें एक
मामूली इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। इतना कहा, आवाज आई जनाब नूह से, रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह रूए जमीन को काफिरों से पाक कर दे। ऐसा तूफान आया, हंसो मत बेटा, अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज नहीं। अभी बच्चे हो, जब चच्चे हो गए तब याद आएगा कितना गलत कर रहे थे। तवज्जो है ना मेरी? कुछ लोग मेरी इसे कमजोरी समझते हैं और कुछ मेरी ताकत समझते हैं कि आखिरी लाइन में जो है वो भी क्या कर रहा है वो मैं देखता हूँ। कुछ इसे मेरी ताकत समझते हैं कि सब पे नजर रखता हूँ। तवज्जो है ना आप लोगों की? इतनी, सिर्फ इतना कहा, पूरी दुनिया डूब गई, बस वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। जुर्म था नबी की तौहीद। कौमे हूद, कौमे सालेह और कौमे समूद, कौमे समूद और कौमे आद ने नबी की तौहीद की। तो ऐसा तूफान आया कि 7 दिन और 8 रात तक पूरे शहर अल-औला जो मदीने से 250 किलोमीटर दूर है, जहां पहाड़ों में अभी भी मकान बने हैं 5000 साल पुराने, जाके देख, ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी आई कि रेजा रेजा पहाड़ हो गए, ऐसा पिघले हुए जैसे मोमबत्ती पिघली हो। जुर्म क्या था? नबी की तौहीद। कौमे बनी इसराइल ने मूसा से क्या कहा? जब बात आई कि चलो फिरौन से मुकाबला करते हैं तो कुछ लोग तो चले, कुछ ने कहा या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहे। ऐसा अज़ाब आया कि वो वहीं बैठे रह गए, दरियाए नील उन्हें निगल गई और उन्होंने पार कर लिया जो दामने कलीम थामे थे। कौमे लूत एक बुरा काम करती थी, नबी ने रोका, फिर कौम ने कहा जा अगर तुझ में और तेरे खुदा में दम है तो आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। बस इतना कहा था। तौहीद की कि नहीं? बोलो, किया कि नहीं? आवाज आई वअमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुनज़िरीन। ऐसी आग की बारिश की आइटम बम फेल उसके सामने। आज भी जाओ तो जरका का वो मकाम, जब आप उर्दून से मिस्र बाई रोड जाएंगे तो वो 200-250 किलोमीटर के रेडियस में वो जमीन मौजूद है, आज भी काली है। जुर्म क्या था? नबी की तौहीद। मैं तुमसे पूछता हूँ बहेड़ी वालों, मुझे बताओ राज क्या? मामूली मामूली तौहीन पर अज़ाब आ जाता था। मुस्तफा जाने रहमत में कदम रखा तो अज़ाब आना बंद। न इंसान बंदर बन रहे हैं, न कुत्ता बिल्ली बन रहे हैं, न ऐसी बाढ़ आ रही है कि दुनिया डूब जाए, हिमालय भी डूब जाए, न ऐसी आग बरस रही है कि सब जल के स्वाहा हो जाए। बस झलकियां आती हैं लेकिन खुल के नहीं। अभी तो अमेरिका को सिर्फ हिलाया, धमकाया कहा, अभी तो सिर्फ हिलाया है। देख ले, जिस हॉलीवुड पे तुझे नाचता उसी को मजा लाता। बहुत सारे हमारे मुरीदीन भी वहाँ से उन्होंने लॉस एंजलिस से मुझे फोन किया, परेशान थे, लेकिन ये भी अल्लाह की शान देखो, वो सब बचे रहे, उन्हें कुछ नहीं। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ, देखिएगा बात को फिनिश कर रहा हूँ। मुख्तसर ये कि पहले एक फिरौन था, अजाब आ गया, एक नमरूद था, अजाब आ गया, एक शद्दाद था, अजाब आ गया, एक हामान था, एक कारून था, अजाब आ गया। हुजूर के मक्के में तो 50 नमरूद थे, सैकड़ों हामान और शद्दाद थे, 50 फिरौन थे, मगर अजाब है कि आने को तैयार नहीं। नबी की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। अगर मक्की जिंदगी देखें तो हुजूर को तड़पाया गया, उन्हें शायर कहा, उन्हें मजनून कहा, उन्हें पागल कहा, उन्हें ज्योतिषी कहा, जिसके मुंह में जो आया पका, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। आका के जिसमें पाक पर नापाक कोझरी फेंकी, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हुजूर को ताइफ की धरती पे रगड़ रगड़ के लहू लुहान कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा को 2.5 साल तक शाबे अबी तालिब में नजरबंद रखा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मेरे आका को रात ही रात मक्के से हिजरत करना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मदीने में भी जालिमों ने सुकून से रहने न दिया, बल्कि बदरो खैबर और खंदक में मोर्चा संभाला, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। आका
ظاہری پردے کے بعد دور صدیقی میں منکرین زکات نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ دور فاروقی میں سبائیوں نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ دور عثمانی میں بلوائیوں نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ دور حیدری میں خارجیوں نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ دور حسینی میں یزیدیوں نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ شیعت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ قدریت و جہمیت و جبریت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ مامونیت و خلق قرآن کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ نیچریت کا فتنہ، چکڑالویت کا فتنہ، بہائیت کا فتنہ، اور سب سے آخر میں وہابیت و نجدیت، سلفیت و دیوبندیت کا فتنہ آیا۔ ہر طرف توہین کا بازار گرم ہے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ شاہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر جس وقت مفتی صدر الدین آزردہ نے دہلی کے ممبر سے کی، انہیں انگریزوں نے گرفتار کر لیا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ امام فضل حق خیر آبادی نے جب جہاد کا فتویٰ دیا، انہیں انگریزوں نے جزیرے انڈومین میں قید کر دیا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ مفتی عنایت حسین صاحب علم الصیغہ نے جب اس فتوے پہ سائن کیا تو انہیں بھی انڈومین پہنچا دیا گیا۔ امام فضل حق خیر آبادی سے لے کر امام عبد القادر بدایونی تک اس تفاہم ماحول میں جہاں نبی کی توہین ہو رہی تھی، فتوے پہ فتویٰ دے رہے تھے، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ اس کے بعد دیوبندیت کا فتنہ بپا ہوا، عدم تقلید کے ساتھ تقلید نے جب پورا ماحول بنایا۔ قربان جاؤ عبد السمیع رائے پوری، سہارنپوری، جنہوں نے سب سے پہلی کتاب دیوبندیوں کے خلاف لکھ کر احقاق حق اطلاع باطل کر دیا، انہیں بھی انگریزوں نے دہلی کے سینٹرل جیل میں بند کر دیا۔ مگر قربان جاؤ امت اسی بے چینی میں تھی، ہائے ہائے کر رہی تھی کہ اسی موقع پر ایک نظر، ایک توجہ غوث اعظم کی کرامت بن کر، خواجہ کی مہربانی بن کر، اشرف کا فیض بن کر، مصطفیٰ کا معجزہ بریلی میں طلوع ہوا۔ آواز آئی گھبرا مت، ہم ان کے سروں کو کچلنے کے لیے احمد رضا کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، شان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شاہ جی، خانوادہ شیریہ، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ، جشن دستار بندی، شہزادہ غازی ملت، وہ احمد رضا جو مصطفیٰ کی رضا بن کر، غوث اعظم کی کرامت بن کر، اشرف سمنان کے تاج سلطانی کا بھرم رکھ کر، خاتم الاکابر آل رسول مہرروی کا دامن تھام کر، مطمئن نہیں بلکہ کوئی بھی ملے اس کی ان کی بارگاہ میں علم و عرفان کا شربت پینے پہنچ جائے۔ اتہاس گواہ کہ جس وقت آپ پیلی بھیت پہنچے اور حضرت شاہ جی کے دسترخوان پہ ہم پیالہ ہوئے، احمد رضا فرماتے ہیں اس دن مجھے ایسا لگا جیسے اب تک جو سیکھا تھا اسے سکھانے کا موقع ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، فیضان شاہ جی، شان شاہ جی، خانوادہ شیریہ، شہزادہ غازی ملت۔ یہ تعلق اتنا تعریف سنتے تھے اعلیٰ حضرت کی زبان سے حضرت شاہ جی کے بارے میں کہ ان کے تلمیذ رشید، ان کے اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں پڑھنے والے اور صرف اعلیٰ حضرت سے پڑھنے والے، صدر الافاضل، فخر الاماثل، تاجدار مفتفسیر حضرت سرکار سید نعیم الدین مراد آبادی، یہ مرید ہونے کے لیے پیلی بھیت پہنچے، سرکار شاہ جی کی بارگاہ میں زانو ادب طے کروائے۔ وہ تو بڑے لوگ ہوتے تھے، نظر دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کس کے حصے میں کیا ہے۔ آج تو یہ ہے مرید ہونا آ جائے، جو نہیں ہونا وہ بھی آ جائے، لیکن یہ حضرت شاہ جی کی شاہی تھی، بلکہ شہنشاہی تھی کہ جس کے حصے میں جو وہاں پہنچا۔ اور رہا سوال فیض کا تو آنکھوں سے پلا کے اتنا فیض لٹایا، اتنا فیض لٹایا کہ ترجمہ کر کے اگر احمد رضا نے کنز الایمان دیا تو تفسیر کر کے نعیم الدین نے خزائن العرفان دے دیا۔ بے شک، بے شک، زندہ باد، زندہ باد۔
تو بات کو میں فنش کر رہا ہوں. پہلے اتنی آسانی سے عذاب آ جاتا تھا. میں بھٹکتا نہیں ہوں نہ اٹکتا ہوں, جہاں چھوڑا وہیں آ رہا ہوں. اتنی آسانی سے. اب عذاب رکا کیوں؟ رکا کیوں؟ اے قرآن تو بتا. توجہ, جملہ ضائع نہ ہو, انشاءاللہ اسی کے بعد سلام پڑھ لیں گے. اے قرآن تو بتا, تو نے پچھلی امت پر اترنے والے عذاب کی خوب داستان بیان کی. تو بتا, ایک نمرود تا آ گیا, ایک شداد تا آ گیا, اب تو بہیڑی میں 100-150 نمرود ہوں گے, 15-20 فرعون ہوں گے, ہزاروں حامان و شداد بریلی میں گھوم رہے ہیں. عذاب روکا کیوں؟ اے آسمان تو روکا کیوں؟ اے ہوائیں اپنا کام کیوں کر رہی ہیں؟ عذاب آتا کیوں نہیں؟ اے قرآن تو بتا. توجہ, زندگی کے ساتھ تو قرآن کی چمکتی اور مہکتی آیت نے سنا دیا فیصلہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب, اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو اے میرے پیارے, جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو. بے شک بے شک بے شک بے شک. واہ واہ. How could Allah bring his azab upon them? You are, oh my beloved prophet, amongst with them. آپ ان کے ساتھ موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ ہٹو تب نہ عذاب آئے, آپ تو موجود ہو. اور علماء جانتے ہیں وَأَنْتُمْ میں واو خالیہ ہے. اللہ اپنا عذاب ان پر کیسے اتارے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب, درا حالے کہ آپ موجود ہو, آپ ہٹو تب نہ آئے. اچھا, تقریباً 1500 سال ہو گئے نا, کتنے سال ہوئے حضور کی ولادت کو؟ کتنے سال ہوئے؟ 1-2 سال ہو سکتا, زیادہ ہو یا کم ہو. پورے 1500 سال. کتنے؟ زور سے بولو, کتنے؟ ہاں, بغلا جملہ دل تھام کے سننا. 1500 سال ہو گئے لگ بھگ. تب سے لے کے ابھی تک عذاب آیا, آسمان سے ایسی آگ برسی کہ سب جل گئے, انسان بندر بنے, ایسا کچھ سنا؟ تب سے لے کے اب تک عذاب رکا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود, ابھی تک نبی زندہ ہے. اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا, کیونکہ قیامت تک نبی. تو ان مردوں سے کہو تم مردہ, تمہارے عقائد مردہ, تمہارے نظریات مردہ, ہم تو اس زندہ نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ ہے کہ مدینے میں بھی زندہ, سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. تو زندہ ہے. تبھی تو ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, امام عشق و محبت, دریائے رحمت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, حقانیت کی شان, سنیوں کی جان, احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, کلام اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی خان وادہ شیریہ حضور صابر میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. دارالعلوم رضائے مصطفیٰ, امامہ شریف